بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر چیئرمین عمران خان صاحب کو آج القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے، لیکن کیونکہ ان پر سائفر کیس بھی ہے اور عدت میں نکاح کا کیس بھی ہے تو ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں سائفر کیس میں اور عدت میں نکاح کے کیس میں بھی اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو کیا وہ رہا ہو جائیں گے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اور آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ایک دفعہ پھر کچھ دھواں دھار تقاریر کی گئیں اور ایک دوسرے کو بہت سے طعنے دیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک الزام لگایا ہے عمران خان صاحب پہ، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں، 2-3 مہینے جیل میں گزار کے وہ جد و جہد کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے۔ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے، جن کو جناب قائد حزب اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالادستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو، انہی کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے پاؤں پکڑ کے ان سے زبردستی سیاست میں مداخلت کروا رہے ہیں۔ پاؤں پکڑ رہے ہیں یا گریبان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ سینیٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب زین قریشی صاحب جو کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل دونوں سے ان کا تعلق ہے اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یہ حکومت ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی، کچھ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ہی کام ہو رہے ہیں، یعنی وہ کیا وہ کہتے تھے نا کہ ٹاک فائٹ فائٹ، کہ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے کہ اور پریشر کس چیز کے لیے ڈالا جائے۔ یہ ماؤ زے تنگ نے کہا تھا ٹاک فائٹ فائٹ۔ جی ٹاک فائٹ ہی والی بات ہے کہ ساتھ گریبان پہ ہاتھ ڈالو، ساتھ سخت کلامی کرو، ساتھ کہو کہ میں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، لوگوں کے نام لے لے کے ایسی باتیں کرو، اور ساتھ میں یہ کہو کہ بات صرف تم سے ہی کروں گا۔ جس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، اسی کو کہہ رہے ہیں بات صرف تم سے ہی کروں گا۔ یہ جو سیاستدان ہیں ان سے کیا بات کروں گا، ان کے پاس کیا ہے تو کس کے پاس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انہی سے بات کروں گا، پھر انہی کو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں جب بات کا جواب نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے بات، تو پھر کہتے ہیں پھر میں گریبان تو کہتے ہیں پکڑ کے دکھا، تو پھر کہتے ہیں مگر بات تو تم ہی سے کروں گا۔ تو عجیب سی ایک گفتگو چل رہی ہے، مگر بنیادی طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب اب متلاشی ہیں کسی راستے کے، مگر وہ راستہ سیاسی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے بات کریں یا پارلیمان کے باہر سیاسی لوگوں سے بات کریں یا سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی راستہ یا لائحہ عمل طے کریں۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ جو پاور بروکرز ہیں ان سے ہی بات کی جائے، جن سے لڑائی ہوئی ہے ان سے ہی صلح کی جائے، تو وہ کچھ اس طرح کی گڈمٹ سی چل رہی ہے۔ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو، جی کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا زین قریشی صاحب، اگر عمران خان صاحب کی آج ایک اہم کیس میں ضمانت ہوگی، اگر آنے والے دنوں میں ان کی مزید 2 ضمانتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا؟ میرے ساتھ سب سے پہلی بات تو آج القادر ٹرسٹ میں خان صاحب کی ضمانت ہونے سے جو ہمارا موقف ڈے 1 سے رہا ہے اس کو تائید ملتی ہے کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور خان صاحب نہ اس ملک میں دہشت گرد ہیں، نہ خان صاحب نے 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں، نہ القادر میں کوئی چیز نکلی۔ صرف ضمانت اس صورت میں ملتی ہے نا جب کیس کمزور ہو، بیل آپ کو اس صورت میں ملتی ہے جب کیس کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ اگر کیس کے اندر مواد اتنا بھرا ہو جتنا یہ کلیم کرتے ہیں تو ضمانت اتنا ملتی، تو اچھی چیز ہے، چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ کیسز کو چلنا چاہیے، اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اگر کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو باعزت طریقے سے بری کریں، کہانی کو آگے چلائیں۔ اگر تو آپ نے کہانی آگے چلانی، اگر تو آپ مفاہمت اور ریکنسیلیشن کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں، آپ سنجیدہ ہیں ریکنسیلیشن؟ 100% سنجیدہ ہیں۔ میں اب آپ کو وابانگ دوہل یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ
ہماری اپنی شرائط ہے، ہر کسی کا حق ہے اپنی شرط رکھنے کا، کہ ہماری جو 3 شرائط ہے کہ ہمارے قیدی جتنے اسیران ہیں اور قائدین ہیں، کارکنان ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور ہماری 2 کمیشنز بنائی جائیں، 9 مئی کی کمیشن بنائی جائے اور 8 فروری کمیشن بنائی جائے. یہ کام پورے کر جائیں. ہماری مینڈیٹ جس کی جو چوری ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان چیزوں کو مان لیں. ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. کس سے بات کریں گے آپ؟ ہم ہر سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ہر سیاسی قوت سے؟ ہمارے آپ مطالبے مان لیں، ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم واقعی ہی سنجیدہ ہیں. تو یہ جو پھر بلاول صاحب تانا مار رہے ہیں، یہ کیا مار رہے ہیں؟ بلاول صاحب تو بادشاہی کر رہے ہیں نا. پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے. پہلی بات ہے تو خان صاحب کو 9 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں آج جیل میں. دوسری بات، یہ جو بات کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ملک صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، بٹ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ تو کیٹیگورک پلے بک جو ہے انہی کی ہے. PDM پلے بک ہے یہ، کہ یا گلے پڑ جاؤ یا پاؤں پڑ جاؤ. تو یہ اب وہ اپنی ہی پلے بک ہمارے پہ لگا رہے ہیں. کوئی بندہ جو عمران خان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی. عمران خان کی ڈیل حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے. عمران خان کی ڈیل حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے. عمران خان جیل میں اگر بیٹھا ہے تو اپنے اصول موقف پہ. اچھا، کل آپ کے ایک ساتھی ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا کہ آپ کے ذریعے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ بھی تائید کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کسٹوڈین ہے ہمارے ہاؤس کے اسپیکر، اور یہ ایک جمہوری ادارہ ہے، پارلیمان ایپیکس باڈی ہے، ہمارے لا میکنگ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں. اچھا، آپ رول. لیکن اگر ہماری شرائط پوری ہوتی ہیں جو ہم نے رکھی ہیں تو ہم کیوں نہیں بات کریں گے؟ ہم ایک سیاسی جماعت ہے. اور یہ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. خان صاحب نے جب یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے اور MQM سے ہم بات نہیں چھوڑ کے ہر کسی سے بات کریں گے، تو ان کی انہوں نے دلیل دی تھی. دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بینیفیشریز رہے ہیں اسٹولن مینڈیٹ کے. ظاہر ہے حکومت میں بیٹھے تو بینیفٹ اسی لیے بیٹھے ہیں نا. تو اس لیے، لیکن اگر آپ ہمارے اسٹولن مینڈیٹ پہ بات کریں، اس مینڈیٹ کی بحالی کی بات کریں، ہمارے لوگوں کو رہا کریں، تو ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گفت و شنید سے ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. نہیں، بہت اچھی بات کی ہے. یہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ زین صاحب، ان کے والد صاحب ہمیشہ ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا. اور اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ. اور کوئی سیاسی راستہ، کیونکہ سیاسی خاندان ہے تو سیاسی راستہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لیڈران کے بیان چلائیں نا، جہاں پہ وہ برملا کہہ رہے ہیں آپ نے اتنے بیانات چلائیں، تو ان تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے. میں یہ نام لے دیتا ہوں، مثلاً شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہم بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، اور اس کے بعد پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، وہ تو عمران خان صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. میں اب آگے لے کے چلتا ہوں. خان صاحب کی ملاقات کے بعد بھی جو بیانات باہر نکل کے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. اس وجہ سے ان بیانات میں تضاد ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ٹاک فائٹ. اگر یہ تضاد نہ ہو، جب آپ ایک طرف ایک آدھی پارٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم تو آخری وقت تک، وہ بھی بیان ہے نا کہ ہم آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، نام لے کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. اور دوسری طرف ساتھ میں بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے سیاسی لوگ ہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اسی کو ٹاک فائٹ کہتے ہیں. تو وہ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. اور چلیں، ہماری پلے بک آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ہماری پلے بک جو ہے استعمال کر رہے ہیں، تو بات تو وہی کر رہے ہیں، ٹاک فائٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھائی کہ آپ نے مینڈیٹ کی بات کی. دیکھیے، مینڈیٹ برا مت منائیے گا، مگر مینڈیٹ تو 2018 میں جب شام کو بند ہو گیا تھا وہ ٹرانسمیشن سسٹم، تو اس دن بھی چوری ہوا تھا. لیکن اس مینڈیٹ کی چوری کے باوجود ہم نے آپ کو، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست کی نوک جھوک یا ہمارے خیال میں جو الیکشن چوری ہوا آپ کو ملا، اس کی نظر ملک نہ ہو. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم پھر بھی آپ سے بات نہ صرف بات کریں گے بلکہ اکانومی کا چارٹر کریں گے. یعنی آپ کو اپوز بھی نہیں کریں گے ملکی ترقی میں. اور کیا کہا بلاول صاحب نے؟ انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سب کے باوجود الیکشن چوری. وہ رویہ دیکھیں اور یہ رویہ دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمہوری رویہ یا جمہوریت کی طرف یا پارلیمان کی بالادستی کا جو سفر ہے اس میں کون کون کیا کیا رول پلے کر رہا ہے. پھر میں اب مایوب سی بات ہے مگر یاد کرواؤں گا کہ جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا اپوزیشن کے اوپر الزام اور ان کا ووٹ لینے کا حق چھین لیا تھا، بالکل اسی طرح الزام آرٹیکل 5 لگایا گیا اپوزیشن کے، وہ پاس کیا گیا کہ اپوزیشن غدار ہے.
اس وجہ سے آج کے بعد اپوزیشن کو ووٹ کرنے کا ہی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے جمہوری رویے ہیں. لیکن بہرحال راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی جو زین صاحب کہہ رہے ہیں. فرام ہز ماؤتھ چلیں گے آپ آگے؟ جی بالکل چلیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر عمران خان صاحب ریلیز بھی ہو جائیں گے؟ میں عرض کروں جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا تضادات کی، اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ نے آج ابتدا کر دی ہے پہلے کیس میں. عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. عمران خان کی عدالتوں سے ضمانت کے بعد ان کو رہا کر دیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کیسوں میں کچھ نہیں ہے. سر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کیس آپ کے سامنے تھا، پیچھے بچا عدت کا کیس رہ گیا، اس میں بھی کچھ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے. عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان کی منہ زبانی آپ ساری بات سن لیں. جو آپ کہتے ہیں بیانوں میں تضادات ہیں، یہ ہے وہ ساری باتیں دم توڑ دیں گے نا جب عمران خان کے اپنے منہ سے بات سن رہے ہوں گے. دوسری بات سر یہ ہے کہ ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات مان لیتا ہوں. چلے ان دی انٹرسٹ آف ٹیکنگ دس ڈیبیٹ فارورڈ، میں کہتا ہوں کہ جی 18 میں بھی غلط ہوا، 8 میں بھی غلط ہوا، 2 میں بھی غلط ہوا، 97 میں بھی غلط ہوا، پیچھے جہاں تک اب چلے جائیں. لیکن کب تک ہم پیچھے کو روتے رہیں گے؟ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا فریق بھی نہیں راضی، ہارنے والا فریق کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر اگین کوٹنگ بلاول بھٹو صاحب، میں نے آج اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے وے فارورڈ. ہم کب تک الیکشنوں کو متنازع بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں؟ سر گفت و شنید سے کوئی کام نہیں ہونا، جمع تفریق سے کام نہیں ہونا. ہم کب کٹھے بیٹھ کر اس کے اوپر حل نکالیں گے؟ تو اس کے اوپر بات کی جائے نا. یہ جو ہم پچھلی کھیلتے ہیں نا کہ جی 18 میں بھی یہ ہوا تھا، فلانے وقت میں بھی یہ ہوا تھا، تب ہمارے ساتھ آپ بات کریں تب آرٹیکل 5 لگا تھا. آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے. آج ہمیں بھی غدار بلایا جا رہا ہے. آج ہمیں بھی الیکشن ہی لڑنے دیے جا رہے ہیں. جن طریقے سے جن حالات میں ہم نے یہ 2024 کا الیکشن لڑا ہے 8 فروری کا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی غلط ہو رہا ہے. سر میں تو میرے میں اتنی تو اخلاقی جرات ہے کہ میں کہوں گا اگر پہلے ہوا تو تب بھی غلط ہوا ہے، اگر آج ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل آزاد کشمیر کے جو ہنگامے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اعلانات کیے تھے. نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے بجلی کے حوالے، آٹے کے حوالے سے، اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خوشخبری سنا دی. سب نے خوشخبری سنا دی. اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کی، اس نے بھی ہڑتال ختم کر دی اور کہا جی کہ اب ہم پرامن طریقے سے چلیں گے. لیکن کل رات کو باغ سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر ہیں احمد فرحاد صاحب، ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کے گھر سے، اور وہ گھر جو ہے ان کا راولپنڈی میں ہے. اچھا وہ بڑے مشہور آدمی ہیں، اور کیوں مشہور ہیں؟ اپنے ان اشعار کی وجہ سے. تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے حکم دیا ہے، نوٹس جاری کیے ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے، کس نے ان کو لاپتہ کیا ہے. لیکن ملک صاحب آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بھی کچھ حکومتی شخصیات پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ٹارگٹ لگ رہا ہے عدلیہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آپ اور تحریک انصاف تو ایک پیج پہ آ جائیں، شاید بات چیت آپ کی شروع ہو جائے. لیکن یہ جو معاملہ ہے احمد فرحاد کو بھی اٹھا لیا، اور پھر جوڈیشری جو ہے اس کے ساتھ بھی جو محاذرہ چل رہی ہے تو سٹیبلٹی کیسے آئے گی پھر پاکستان؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کو ابھی مجھے تو معلوم نہیں ان کے اوپر کیا کیس ہے اور کس نے اٹھایا ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہوگا کہ جی انہوں نے ہنگاموں کو بڑھانے کے لیے کوئی نظم کہہ دی ہوگی یا کوئی ٹویٹ کر دی ہوگی. جی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور اسلام آباد پولیس نے بھی کچھ نہیں بتایا. جی آپ کو ضرور ہوگی کوئی خبر، میرے پاس نہیں ہے. میں اس وجہ سے تبصرہ کروں، پتہ چلے کوئی کرائم تھا تو پھر اور بات ہے، مگر اگر بلا وجہ اٹھایا گیا تو کسی کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے. یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اب میں واپس آتا ہوں جو بات آپ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے، میں زین بھائی نے آج بہت اچھی بات ہے، انہوں نے تو وہ بات کی ایسے مجھے لگا جیسے میرے منہ کی بات انہوں نے چھین لی، اور بہت اچھا کیا. مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے کہا، آگے بڑھنے کا کہا. کیونکہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت بنانے سے پہلے دعوت دی تھی تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے، اور انہوں نے باقاعدہ خورشید شاہ صاحب نے دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے حکومت بنا لیں تاکہ یہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ آپ اپنی حکومت میں طے کریں. آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بڑی پریجوڈیشل ایک طریقہ کار ہے جس سے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اصلیت کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے. یہ ان کی بات ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اراکین آپ کے پروگرام میں آ کے کہتے رہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے،
ہم جی ٹی روڈ پہ ہار گئے, فیصل آباد میں ہار گئے, گجرانوالہ میں ہار گئے, تو ہمارے بہت سے اراکین ہیں جن نے مانا ہم ہارے, بہت سے اراکین ہیں جن نے بہت شکایت کی. مولانا جو ہیں وہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا, نیشنلسٹ یہ شکایت بلوچستان میں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا, ہر بندہ شکایت کر رہا ہے. تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں, آپ آئیے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیے, پیپلز پارٹی نے ہم سے نہیں لی وزارت, تو آپ سے کیوں لینی تھی, تو آپ حکومت بنائیں اور پھر اپنی لیڈرشپ کے اندر آپ دیکھیں ان تمام معاملات کو. مقصد کیا تھا, وہ تھا جو آج زین صاحب نے کہا, قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آئیں آگے چلتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان الیکشنز کو بھی اور اگلے آنے والے الیکشنز کو بھی, کوئی طریقہ کار وہ طے کریں کہ کسی دن تو ہمیں رکنا ہے, کسی دن تو بہتری کی بات کرنی ہے, تو کیوں نہ وہ بہتری کی بات ابھی کر لی جائے. جو تناؤ چل رہا ہے عدلیہ میں بھی اور عدلیہ کے ساتھ بھی تناؤ جو چل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی ایک عجیب پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے. یعنی ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو 6 ججوں کا جو لیٹر ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو صدیقی صاحب جو جسٹس صدیقی تھے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جو جسٹس صدیقی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتے, جو ان کی بات کرتے ہیں وہ جسٹس صدیقی کی بات نہیں کرتے, آپس میں بینچ بیٹھتے ہیں تو آپس میں نوک جھوک کرتے ہیں. یہ جو 6 جج ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا ہم ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے موقف. جی مگر اس کے بعد تو بات آگے نہیں بڑھتی نا, صدیقی صاحب والی بات تو بڑھتی نہیں ہے آگے. ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں سے تو سر آپ حکومت میں ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض پہ الزام لگایا ہے, آپ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کریں. میں نے آپ کو جس دن چیف جسٹس صاحب نے بال چھوڑی ہم نے اٹھا لی, اور اسی دن ہم نے کہا کہ بنا دو کمیشن بناؤ اور اس کی انویسٹیگیشن, مگر اگلے دن ہی بال واپس اٹھا لی چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خود کریں گے, کیونکہ جو کمیشن ہے اس نے تو جنرل فیض کے حق میں رپورٹ لکھ دی ساری. سر بات میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات صحیح ہوگی, کیونکہ وہ تو جو گئے سینئر اراکین جنہوں نے وہاں پہ بیانات دیے, میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی جو لکھی گئی. نہیں, جنرل فیض کو تو اس کمیشن نے بلایا ہی نہیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ اور کمیشن کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ 6 ججز کا خط گیا تو 1 جسٹس کا کمیشن, وہ جن نے انکار بعد میں کر دیا کہ میں نہیں اس کمیشن کو لیڈ کروں گا, وہ تصدق جیلانی صاحب نے, تو جس وقت سرکار کے ہاتھ گیند آئی تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بناؤ, تحقیق کرو. پھر چیف جسٹس نے خود اٹھا لی, نہیں ہم کریں گے تحقیق, ہمارا بڑا بینچ جو ہے اس کو تحقیق کرے گا. وہ تحقیق کر رہے ہیں, اس تحقیق میں نوک جھوک بھی آ رہی ہے, لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ ججوں کے اندر پولرائزیشن ہوئی ہے. یہ بھی آپ مانیں گے جسٹس منصور علی شاہ یا دیگر جو ججز نے وہ جو پہلے کیسز میں بیانات دیے تھے کہ عدالت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے, یہ کوئی بیانات میرے آپ کے تو نہیں تھے, یہ تو اسی سپریم کورٹ کے کچھ جج دوسرے ججز کے بارے میں بیانات دے رہے تھے. یہ ڈی پولرائزیشن, جیسے میں اور زین صاحب آج ڈی پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈی پولرائزیشن ہونی چاہیے, عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان بھی تھوڑی سی ڈی پولرائز. اب یہ میں بڑے احترام سے یہ بات کروں گا کہ ایک سلوشن پریزنٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سلوشن میں جو موبلٹی کا سلوشن ہے, لوگ لڑکیوں کو چھیڑیں گے, لوگ بسوں میں نہیں چھیڑیں گے, لوگ اب دوسری پٹرول والی موٹر سائیکلوں میں نہیں چھیڑیں گے. ایگزیکٹو کی جو سپریشن ہے عدلیہ کے ساتھ اور جو ہم ایک دوسرے کے کام میں انفرنج کرتے ہیں, آئین نے بڑی کلیئرلی طے کیا ہوا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ وہ جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں ان کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں جی اچھی ہوں گی, بڑی ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ ججمنٹس. ارے بھائی بہت اچھی ہوں گی, میں تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں تبصرہ, میں تو وہ بیان پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یعنی حکومت ایک انیشیٹو لانا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک برج بنا دینا چاہیے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برج بنا دینا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بنے, یہ سمجھتے ہیں پشاور میں میٹرو بنے, اور اس پہ بیان بازی جیسے ہماری نوک جھوک ہوتی ہے اس میں اگر ججز بھی شرکت کرنا شروع کر دیں تو اس سے چلیں. یہ آپ کی بات ویلڈ ہے, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میں چلتے چلتے ایک بریک لینی ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے نا کہ ہم الیکٹریکل بائکس نوجوانوں میں تقسیم کریں گے, یہ جو الیکٹریکل بائکس ہیں بیٹری سے چلتی ہیں, اور یہ جو یہ امریکہ اور بہت سے یورپی ممالک میں کیا مسائل کریٹ کر رہی ہے, اور نیو یارک میں ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس پر میں کسی وقت بات کروں گا پنجاب گورنمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ. ون سائیڈڈ میں بات نہیں کروں گا. جی بالکل, مگر ساتھ کے ساتھ
پورا جو چین کا ریولوشن ہے موبلٹی کا، اس پہ بھی کسی کو بلا لیجیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زین قریشی صاحب، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، لیکن وہ بلاول صاحب والی بات جو بیچ میں رہ گئی ہے، ایک ایسی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی آپ مخالفت نہیں کریں گے جو انہوں نے بات. ذرا سنیں جی، بلاول صاحب نے گندم سکینڈل کے بارے میں آج کیا کہا ہے. انٹرم وفاقی حکومت میں امپورٹ کروایا گیا ویٹ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس سکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جی آپ کا کیا خیال ہے زین صاحب؟ سر میں پہلے پچھلی بات پہ آ جاؤں، پھر اس کے بعد اس پہ آ جاؤں. دیکھیں سر، کشمیر سے شروع کرتے ہیں. کشمیر کی بات کی، کشمیر کے اندر سر جو کچھ ہوا اور جو مناظر ہم نے دیکھے، اس سے ہم نے اپنے کاز کو ڈیمیج کیا ہے. اور میرے سمجھنے میں کشمیر حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو ہے مس ہینڈل کیا سچویشن کو. اس کے باوجود بھی پھر آپ مان بھی گئے، آپ نے ایکشن کمیٹی کی باتیں بھی ساری مان لی، لیکن 12 جانے جو ہیں اپنی ہاتھ سے دھو بیٹھے، 80 سے زائد بندوں کو ہسپتال میں پہنچا بیٹھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 12 یا 4-5 نہیں، میرے اطلاع کے مطابق تو 12 کے قریب. یہ جو احمد فراد صاحب ہے نا، ان پر یہی الزام ہے کہ انہوں نے 12 یا 13 کا فگر دیا تھا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ 1 پولیس افسر اور 3 دیگر نوجوان. حکومت 4 کی بات کرتی ہے. چلیں اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ تو 12 ہی لکھا گیا ہے. دوسری بات سر یہ ہے، ایک لارجر میں ایمبٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے. حکومت نے پنجاب میں یہ چیز کوشش کی، بہاول نگر والا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، کہ بزور بازو جو ہے آپ اگلے کو دبا دیں گے، لیکن یہ کام اب نہیں چلتا. کشمیر میں انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا اس کے خلاف، اور آپ نے دیکھا وہ سڑکوں پہ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں، اور انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے، اور وہ سارا کچھ ہوا ہے. تو حکومت کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور حکومت کو بھی اگر یہی فیصلہ کرنا تھا بر وقت فیصلہ کر لیتے، تو کم از کم یہ ویژول تو دنیا کو نہ دکھاتے، کم از کم یہ قیمتی جانوں کا. اور جو ایگریمنٹ جب ہو گیا اس کے بعد رینجرز کو بھیجا کشمیر میں، اور اس کی وجہ سے پرابلم. اچھا سر، اب دوسری مزدار بات ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رینجرز کو اس نے بھیجا. رینجرز فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کسی اہلکار نے یہاں سے کشمیر رینجرز بھیجے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اس کا چین آف کمانڈ ہوگا نا. لیکن کشمیر گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے نہیں منگوائے. وہ کہتے ہیں ہم نے منگوائے کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے بھیجے کوئی نہیں. تو پھر رینجر پہنچ کیسے گئی وہاں پہ؟ رینجر تو ایک پیرا ملٹری فورس ہے جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے. یا تو انٹیریئر منسٹر صاحب پھر بتائیں. تو یہ وہی ہے نا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کے دور میں جو گندم امپورٹ ہوئی، تو میں سر گندم والی بات پر گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو نہیں امپورٹ. گورنمنٹ والی اس پہ نہیں، کیوں نہیں کہتی سر؟ اس پہ تو گورنمنٹ کا بیان آ گیا، اس کے اوپر اس پہ بعد میں آتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے جج صاحبان کی. سر 6 ججوں کا خط، پہلا اپنی جگہ پہ، پھر جسٹس بابر ستار صاحب کا. آپ اور میں دونوں اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ بابر ستار ایک بڑا آنریبل، بڑا اپ لائٹ، بڑا کریڈیبل جج ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان پہ الزام لگتا تھا کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر جج ہے، اور اب کہا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر جج ہے. سر ضرور کہا ہوگا. میری ذاتی ماننے میں، یہ میری رائے ہے، میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی ہے، میرے سمجھنے میں کہ ایک بڑا اپ رائٹ اور جس کو آپ کہیں گے نا اعلیٰ درجے کا جج ہے. میری ذاتی رائے ہے یہ. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون کالیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مطلب نا ابہام تو اس میں کوئی نہیں چھوڑا نا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اعلیٰ سطح سے مجھے کالیں آتی تھیں اور مجھے کہا جاتا تھا. تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ مصدق ملک صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم سب ایک بات پہ اتفاق کریں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ہم سب کہتے ہیں کہ اگر جوڈیشری اس ملک میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے ملک کا ویسی بٹھا بیٹھ جائے گا. تو اس انڈیپینڈنس پہ اگر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، اور آپ اور میں نہیں اٹھا رہے ہیں، سٹنگ ججز آف دا ہائی کورٹ اگر اٹھا رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں اٹھا رہے، متواتر اٹھا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب ہمیں اس کو سر زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. اب آ جائیں ویٹ کرائسس کے اوپر. میں بلاول صاحب کے ساتھ 101% اگری کرتا ہوں. گڈ سر. کیوں پنجاب کے کسان کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں؟ آج وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے. اس کی وجہ نیشنل ایکسچیکر کا $1 ارب استعمال کیا گیا، 3100 روپے کے اوپر گندم کو امپورٹ کیا گیا، 4500 کے اوپر گندم کو بیچا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 85 ارب روپے کا غبن ہوا ہے اس کے. اب انہوں نے تردید کر دی ہے. سر کیسے تردید کر دی؟ انہوں نے خود بات کی. آج فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ بات کی، انہوں نے پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن مانگی، اسپیکر صاحب نے ان کو دی نہیں. وہ بتائیں، اچھا وہ یہ بتائیں کہ ان کی کیا کاکڑ صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے؟ کیا کاکڑ صاحب نے ان کو جواب میں نہیں کہا؟ اچھا اب اگر اسپیکر صاحب نے کل ان کو فلور دے دیا نا، ضرور دیں. وہ کہیں گے کہ کاکڑ صاحب سے بات ہوئی لیکن فارم 47 کی بات کاکڑ صاحب نے نہیں کی، وہ یہ کہیں گے.
اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ان کو نہیں سنیں میر صاحب, اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے وہ پرسنل ایکسپیکٹیشن پہ آ کے بات کریں اور وہ بتائیں یا تب جھوٹ بولا جا رہا تھا یا اب جھوٹ بولا جا رہا ہے. کیونکہ وہ بڑا عرصہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات کی اور انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 کی کہانی کھول دی تو تم لوگ منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. تو ان دونوں سے کلیریفیکیشن لینی چاہیے اس کے اوپر کہ یار حقیقت. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ IMF کے دباؤ پہ کوئی گیس کو مہنگا کر رہی ہے, کوئی بجلی آپ کی اختیار میں نہیں ہے؟ نہیں, بجلی نہیں ہے میرے اختیار میں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پچھلی مرتبہ جو سلوشنز گیس کے ہم نے پرپوز کیے تھے, اس کے بعد کیئر ٹیکر نے کچھ اضافت کی, وہ سلوشنز تو ہم نے خود لکھے تھے. یعنی وہ جو امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا تھا وہ IMF کے کہنے پہ تو نہیں کیا تھا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ پلان تھا اور جب IMF کی نیگوشیشنز ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم بجلی, کوئی بھی ملک جس کے اندر 5200 ارب روپے کا ایک کھپا کھل جائے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں, وہ بچ تو نہیں سکتا, وہ تو ڈوب جائے گا نا, کبھی نہ کبھی تو امپلوڈ کر جائے گا. کوئی بھی ملک جو مہنگی بجلی خرید کے سستی بیچے گا وہ ایونچولی ختم ہو جائے گا نا. جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ ڈوب جائے گا, برباد ہو جائے گا. یہ مہنگی گیس خرید کے سستی بیچے گا تو برباد ہو جائے گا. لیکن اس پورے پروسیس کے اندر غریب کو تو بچانا ہے نا. تو ہم نے جو ٹیرف بنایا اس میں 60% لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں ان کو بچا لیا. اچھا. اور وہ بوجھ امیر لوگوں پہ ڈال دیا, مگر جو سرکولر ڈیٹ کے اندر جا رہے تھے پیسے اس کو روکنے کی کوشش کی اور روکا. اور وہ بات IMF کو سمجھ آ گئی. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہو اور آپ IMF کے پاس جائیں تو ان کو کیوں نہیں سمجھ. تو IMF نے اب آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ گیس مہنگی کریں؟ نہیں, میرے اوپر میں تو نہیں سمجھتا. نمبر ایک تو کوئی دباؤ میں لیتا ہی نہیں ہوں. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ لاجک ہے. اگر آپ کے پاس, اگر آپ واقعی اپلیکیشن کی آف مائنڈ کے ساتھ ایک پلان لے کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے, چاہے آپ نے کیپٹل ریزنگ ورلڈ بینک سے کرنی ہو, IMF سے نیگوشیٹ کرنا ہو, اپنے عوام سے بات کرنی ہو, آپ کے پاس کوئی سسٹمیٹک پلان ہونا چاہیے نا. سسٹمیٹک پلان لے کر جائیں گے تو 19-20 کے فرق کے ساتھ وہ بات مانی جائے گی. جب آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے دیکھو دھانس دھاندلی کرتا ہے, مجھے کہہ رہا ہے ایسے کر لو یا ویسے کر لو. تو میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. اچھا, دوسری جو میں اگر آپ کر لیں بات پوری کر لیں. نہیں, میں اب بات بدلنے لگا تھا پرانی جو ویٹ اور کشمیر کے حوالے سے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں ملک صاحب. میں مان لیتا ہوں ان کی بات, یہ پریشر نہیں لیتے, لیکن مجھے ان کی بات سے یاد آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جتنا مجھے IMF سے نیگوشیٹ کرنا تھا کسی کو نہیں آتا, اور نیگوشیشن کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے بالکل بچ گئے ہیں. ملک صاحب کی بات اس حد تو بالکل ٹھیک ہے کہ سیکولر ڈیٹ کا اس ملک کا ایک میجر ایشو ہے, اور سیکولر ڈیٹ کا ایشو ایسے حل ہونے نہیں والا جب تک کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو حل نہیں ہوتا, اور 2028 تک وہ نہیں ہونا. سو ان کو آبویسلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی, اور اگر یہ غریب کو بچا سکتے ہیں ہم سے زیادہ راضی نہیں ہو. ذرا 2-4 دن کا وقت دیں تو پھر آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں. اللہ کرے ایسے ہو سر, ہم تو چاہتے ہیں. اس وجہ سے میں پھر آپ کے پھر آپ نے بلانا ضرور ہے 2-4 دن کے بعد. مجھے بھی 2-3 منٹ کا صرف وقت دیں, اور میں نے دبئی لیگز پہ بات کرنی ہے. 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے دبئی لیگز میں. پہلے بھی ان کا نام آیا تھا, انہوں نے جو اپنی جو جائیداد تھی دبئی میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب دوبارہ ان کا پھر نام آیا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو پہلے سے ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کافی انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں. تو زین قریشی صاحب, آج عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں دبئی لیگز کے والے, ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سورس بھی چیک کریں کہ اماؤنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے ساتھ گئی تھی, کیسے گئی تھی, اور دوسری یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں بالکل ثابت ہوا. دبئی مطلب جب ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, تو جو بڑے بڑے فتوے آج تک کر رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے, تو وہ پھر کیوں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا پاکستان میں اعتماد نہیں ہے؟ سرمایہ کاری ادھر ہونی چاہیے نا. اچھا زین قریشی صاحب, یہ انلیگل تو نہیں ہے اگر آپ پاکستان سے باہر کوئی جائیداد خریدتے ہیں, انلیگل تو نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے. میر صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں. ہاں, بالکل انلیگل نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان میں کوئی جائیداد خریدی ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا ہے, ہم اب آفس ہولڈرز کی, پبلک آفس ہولڈرز کی میں بات کر لیتا ہوں پہلے, جو ہم لوگ ہیں. اگر آپ نے گوشواروں میں اس کو جمع کرا دیا ہے, اگر آپ نے FBR میں اس کو بتا دیا ہے, اور تیسری شرط یہ ہے
अगर आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अपनी मनी ट्रेल दिखा दिया ना कि आपने वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, तो कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आता है कि जब इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है या दो चीज़ मिसिंग होती है। दुबई लीक्स में मज़ेदार बात ये है और देखने वाली बात ये है कि वो हम कहते हैं ना यूजुअल सस्पेक्ट्स, तो वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, वही जरदारी साहिबान, वही शरीफ साहब के बच्चे, वही लोग जो हैं उन्हीं के नाम बार बार आ रहे हैं, वही शेर अफजल मरवत साहब, वही मरवत साहब, या अगर उसका ऐसा है। ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अर्ज करूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं आपकी बात से तायद करता हूँ, कोई उसमें इलीगैलिटी नहीं है, बट डिक्लेयर की है, क्या एफबीआर को और ईसीपी को आपने अपने गोशवारों में जमा कराया है, और क्या आपने जो आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रूल्स हैं उसके तहत आपने बैंकिंग चैनल्स दिखाए? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने डिक्लेयर किया हुआ। अगर कर दिया होगा तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब का इशू और है। वो कहते हैं मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी, दूसरी खरीद ली, और इस फाइनेंशियल ईयर में मैं उसकी जो है वो भी डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन इशू ये आता है कि उन्होंने क्या उसके टैक्सेस पे किए? अच्छा। खान साहब के ऊपर तो आपने कदगन लगा दी कि जी उन्होंने तोशा खाना से चीज लेके बेची और उसकी सेल जो है वो डिक्लेयर नहीं की, तो क्या उन्होंने की है? अच्छा, और उन्होंने नहीं किया तो उन पर भी मलिक साहब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ चले ठीक है मान लेते हैं इलीगल नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसकी भी जायदाद जो है वो दुबई में है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के लोग हैं उनकी भी दुबई में है, वज़ीर दाखिला की भी दुबई में है, शेर अफजल मरवत की भी दुबई में है, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नैल, बहुत से लोग, इसका मतलब है पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। ये मुझे मालूम नहीं है कि किस किस दौर में हुई है। मैं अभी जब ज़ैन कुरैशी साहब की बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि 2018 और 21-22 तक तो किसी ने भी फिर पाकिस्तान से बाहर दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं ली होगी, क्योंकि इतने अच्छे हालात थे और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो ये तो सारी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये तमाम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ में देख लें कि ये 2018। जरदारी साहब की तो बहुत ही पुरानी है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉजिक पेश किया गया उस लॉजिक के लिहाज से दो चीज़ें होनी चाहिए, अगर मैं जैन साहब की बात मान लूँ। एक तो 2018 से लेकर 21-22 तक कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी होनी चाहिए। एक दूसरा कोई शख्स नहीं मैं आप कर लें, मैं दूसरा कोई भी पीटीआई से रिलेटेड दूर पार से ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पे हो। देखिए, बात यह है कि ये जो उन्होंने तीसरी बात की, जो फ्रेमवर्क उन्होंने दिया कि क्या आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, क्या आप उस प्रॉपर्टी पे टैक्स दे रहे हैं, क्या उस प्रॉपर्टी की जो मनी ट्रेल है वो आप दे सकते हैं, अगर ये तीनों बातें ठीक हैं तो बिल्कुल आप बरहक हैं कि आप जहाँ भी तो सर मैंने तो इसको मशरूत नहीं किया ना 2018 से या पीटीआई की हुकूमत से। नहीं, वो आपने क्योंकि कहा ना कि जो यही लोग हैं, तो मैंने कहा फिर दूसरे लोगों की तो नहीं होनी चाहिए। वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट आप जरदारी साहब का सिर्फ जिक्र करें और फिर दीगर लोगों का जिक्र हम ना करें तो थोड़ी सी ज़्यादती है। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों का पैनामा में नाम आया, जिन लोगों का पेंडोरा में नाम आया, जिन लोगों का, उन्हीं लोगों के बार बार भी नाम देखे ना, बात ये है कि जिनका पैनामा में 300-350 लोगों का नाम आया उसमें से एक को आपने इन्वेस्टिगेट, आपको तो नाम भी बाकियों के नहीं पता वो कौन लोग थे, वो जो 300-350 लोग थे, वो बाकी जिनकी हमने बात करनी थी। खान साहब ने कहा भी कि यहाँ से शुरू करेंगे फिर आगे लेकर बिल्कुल करें सर, मैंने तो इसलिए मगर आगे तो गए नहीं। अब यहाँ पे भी कल जो मैं प्रोग्राम आपके वो जो हैं ये चीमा साहब, उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा इसमें सियासतदान तो बहुत कम है। जो मैंने प्रोग्राम उनका मॉर्निंग शो गालिबन आप ही का था देखा, उन्होंने कहा इसमें सियासतदान तो बहुत कम है, इसमें तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो बिजनेसमैन हैं या वो हैं जिनका हमें पता नहीं वो कौन है। तो होना ये चाहिए कि वो जो भी लिस्ट है एफबीआर उसको चेक करे, पता करे वो कौन लोग हैं, पता करे उन्होंने डिक्लेयर किए उनके टैक्सेस हैं। मैं सर वही क्वालिफाई करूँ स्टेटमेंट को, इसलिए मैंने उसको दो चीज़ों से क्वालिफाई कर दिया कि एक तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की मैंने बात की क्योंकि हमारा उनसे ताल्लुक है, और दूसरी मैंने बात ये की कि अगर किसी ने सही तरीके से किया उससे कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल ठीक है, लड़ाई नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मुसद्दिक मलिक साहब की इस बात करूँगा कि एफबीआर जो है वो चेक करे, और ख़ास तौर पर इसमें जो कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत सी जायदाद सिर्फ दुबई में नहीं ख़रीदी, पाकिस्तान में भी ख़रीदी और इस्लामाबाद में बहुत से घर ख़रीदे हुए हैं, लेकिन जो उनकी जो तनख्वाह थी वो तो इतनी नहीं थी, तो वो फिर कहाँ से आई एफबीआर, इसका भी तो पता करे ना। और अगर पता करेगी तो फिर पता चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो एफबीआर सियासतदानों के पीछे नहीं लगती, बल्कि कुछ और लोग जिनके पीछे कोई नहीं लगता उनके पीछे भी लग जाती है। जब आप
قانون کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھیں گے تو پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.